قاری صاحب یقیناً ساری صورتحال سب کے سامنے ہی ہے، جنگ کا ماحول ہے، ہر طرف بارود کا دھواں اور بمباری ہو رہی ہے، اپنوں کو کھو دینے کا ڈر ہے، ظلم و ستم بھی ڈھایا جا رہا ہے، ہر کوئی خوف میں مبتلا ہے۔ یہ جو پینک اٹیکس اس وقت لوگوں کو ہو رہے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہم نے سینز دیکھے ہیں، اس بے چینی سے بچنے کے لیے دین اسلام کی روشنی میں کیا ہدایات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کی جائے کہ خوف اور جنگ کا خوف اور اسی طرح دشمن کا خوف، تو قرآن کریم نے بڑے واضح طور دو ٹوک اعلان میں جو نا وہ چیزیں بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا اور اسی طرح جنگی حالات پیدا ہو جائیں تو سب سے پہلا آپ کا کام یہ ہے کہ فثبتوا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، خوف و ہراس نہ پھیلاؤ اور نہ خوف و ہراس اپنے اندر بٹاؤ۔ اور دوسری چیز فذکروا اللہ، ایسے عالم میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اب عام حالات کے اذکار بھی ہیں، لیکن جنگی حالات کے جو اذکار ہیں وہ باقاعدہ رسول کائنات نے الگ سے دعائیں بھی بتائی ہیں، جیسا کہ جنگ فتح شکست میں بدل جائے اور شکست کو فتح میں بدلنا ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے میں یہ دعا پڑھی تھی، یہ آسان دعا ہے اس لیے میں پہلے کوٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح جنگ احد میں رسول کائنات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل جس وقت پڑھی تو دعا یہ پڑھی، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ شکست فتح میں اس طریقے سے بدلی کہ آپ سب اس کو جانتے ہیں۔ اسی طرح ساتھ فرمایا واطیعوا اللہ و رسولہ، ایسے حالات میں اپنا ایمان مضبوط کرو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو فالو کرو، اور ساتھ یہ بہت اہم تعلیم ہے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں اختلاف، حزبیت، عصبیت، فرقہ واریت، مذہبی اور سیاسی منافرت یہ ختم کرنی ہوگی۔ جس وقت یہ ختم ہو جاتی ہے، دو چیزیں بہت اہم ہیں، آپ کے اسباب، آپ کے وسائل، آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کے اسلحہ، آپ کی جنگی چالیں، یہ تمام چیزیں اہم ہیں۔ لیکن جنگ بدر جو ابھی 17 رمضان کو ابھی انشاءاللہ وہ یاد ہوگی اور اس کے اسباق بھی ہم سیکھیں گے، ایمان ہو اور ساتھ اللہ پہ توکل ہو۔ ایمان اور توکل کی بنیاد پہ خوف بھی ختم ہوتا ہے اور جنگ بھی ختم ہوتی ہے اور جنگ جیتی بھی جاتی۔ اسلحہ کی بنیاد پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ آپ دیکھیں مسلمان کی تاریخ ہے کہ 313 تھے تو مقابلہ 1000 کے ساتھ تھا، 1000 تھے تو مقابلہ 3000 کے ساتھ تھا، 3000 تھے تو 10,000 اور 10,000 تھے تو 3 لاکھ کے ساتھ مقابلہ۔ ہم کبھی بھی عددی اعتبار سے، افرادی اور اسلحہ کی قوت کے اعتبار سے کبھی بھی مد مقابل میں اس طرح برابر سرابر نہیں آئے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی باقاعدہ ضابطہ دیا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تمہارے مسلمان صابر شاکر ہوں، ایمان اور متوکل اللہ ہوں تو ان کے 200 کے اوپر وزنی ہے اور 1000 2000 پہ غالب آ سکتا ہے۔ آپ قرآن کریم نے یہ عدد بتایا ہے۔ اب 313 کے بعد جس وقت آپ نے دعا کی تو دن گھوڑوں کی پیٹھوں کے اوپر اور رات مسلح رسول کے اوپر گزرے۔ رسول کائنات نے جنگ بدر میں بھی جس وقت یہ مارکا لڑا ہے تو خوف کا عالم بہت زیادہ تھا، لیکن رسول کائنات نے ایک دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ یہ نہتے جن کے پاس کوئی تیر تلوار نہیں ہے، کوئی گھوڑا اسلحہ نہیں ہے، اگر تو نے ان کو فتح نہ دی تو یا اللہ تیرا نام لینے والے دنیا میں باقی نہیں رہیں گے۔ تو آپ کی دعا کی برکت سے ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 5000 فرشتوں کے ساتھ 3000 فرشتوں کے ساتھ اللہ کی مدد آئی۔ اور یہ مدد کوئی یہ نہیں ہے کہ جنگ بدر میں ہو، ہمارے پاس کچھ ایسے احباب بھی بعد دفعہ ایک واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک صاحب پہاڑ کے اوپر تھا، کشمیری جو ہے نا وہ جنگ ہر وقت ہی شروع رہتی ہے، اور اسی طرح ہماری افواج پاکستان اور ادارے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نظریاتی اور سرحدی حفاظتوں اس کی زمینی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ پہاڑ 10,000 فٹ بلندی سے گرے اور وہ اللہ کا ساتھ ذکر بھی کر رہے تھے۔ جس وقت وہ نیچے اس کو گولی لگی ہے تو وہ نیچے گرنے لگے ہیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سفید لباس والوں نے اٹھایا ہے اور 10,000 فٹ بلندی سے ایسے زمین پہ آرام سے رکھ دیا ہے کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ کی مدد آج بھی آتی ہے۔ مسلمان اس وقت جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں
ان کا پورا اعتبار کرتے ہوئے اور پورا ان کو فالو کریں، قرآن و سنت کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ کچھ اس طرح کے وظیفے بتائیں جن کے پیارے چلے گئے اور ان کو صبر نہیں آ رہا، صبر کے لیے کوئی وظیفہ، سکون کے لیے کوئی وظیفہ؟ دیکھیں سب سے پیارا وظیفہ تو یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا تصور بھی سمجھے کہ اے جانے والے تو جا رہا، بس تو میرا انتظار کر، میں بھی تیرے پیچھے آیا، میں بھی۔ اور دوسری دعا جو بہت عام ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ سیدہ ام سلمہ کی دعا سیدنا ابو سلمہ کے متعلق فرمان لگی کہ ان کے شہادت کے بعد صبر نہیں آ رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتائی، فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھا بدیل عطا فرما دے۔ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے ابو سلمہ جیسا تو پوری دنیا میں نظر ہی نہیں آ رہا، تو مجھے اس دعا سے کیا ملے گا؟ لیکن اللہ کے رسول کی اس دعا کی برکت سے وہ ابو سلمہ کی پہلے زوجہ طاہرہ مطہرہ تھی، اللہ کے رسول کی اس دعا کے بعد رسول کائنات سے نکاح میں آ گئی، ام المومنین بن گئی۔ آپ دیکھیں صحابیہ سے ام المومنین، تو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور ایک دعا بہت اہم ہے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، یہ بھی دعا۔ اور جنازے کی ایک دعا میں ایک جملہ ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدا، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدا۔ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے بعد اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہو، اپنے ماں باپ کی فتیدگی کے بعد اپنے آپ کو اکیلا اور پریشان اور افسردہ محسوس کر رہا ہو، تو یہ دعا انتہائی اہم ہے کہ اللہ میرے آباء و اجداد کے جانے کے بعد مجھے محروم نہ کر علم سے، عمل سے، وراثت سے اور دیگر قوتوں سے۔ تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ رحمت ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کے پاس جو مطلب ٹھیک ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس کا لطف نہیں لے پا رہے، وجہ یہ کہ کل کی فکر جو ہے انہیں ستائے جا رہی ہے، بلکہ کھائے جا رہی ہے، ہم اگر اسے یہ کہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ کہ وہ اس فکر سے بھی آزاد ہوں، اپنے آج کو انجوائے کریں اور اس کا لطف لیں جو ان کے پاس موجود ہے، اور ان فکروں سے وہ آزاد ہو جائیں۔ دیکھیں اس کے لیے بہترین تو چیز ذکر ہی ہے کہ خوف سے نکل کر ذکر میں آئے، اور خوف سے نکل کر امید میں آئے، اور خوف سے نکل کر اللہ کے توکل، تینوں لفظ بول رہے ہیں، اللہ کے پہ اوپر توکل پہ آئیں، اور اللہ کی امید پہ آئیں، اور ساتھ ذکر پہ آئیں۔ اور ذکر میں سب سے بہترین ذکر جو نا وہ تحمیدات ہے، تحلیلات ہے، تسبیحات اور تکبیرات ہیں۔ اللہ کی تسبیحات تکبیرات میں مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سب سے زبردست ترین وظیفہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ کوئی آدمی ایمان، عمل صالح اور عقیدہ توحید اپناتے ہوئے یہ وظیفہ کرے گا، اس کا دل سکون اور سکینت سے اور اطمینان اور طمانینت سے اللہ ایمان اور ایقان سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ، اتنا زبردست وظیفہ ہے، کیا بات۔ آپ اندازہ کریں۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہے، جیسے بھی الگ سے ہونے والے ہمارے لوگ، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، بسوں کا تو نقصان ہوتا ہوا نظر آئے اور نقصان واضح ہو جائے۔ یعقوب نبی علیہ السلام کی دعا ہے، بیٹا کس طرح لیتے ہیں، بادشاہ بنا کے لوٹاتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ اور یہ وظیفہ ایسا کہ آپ کے غموں کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی بھی چلی جائے تو اللہ آنکھوں کی بینائی بھی لے آتا ہے اور نعمتیں بھی واپس لے آتا ہے۔ اتنی زبردست کریم دعا ہے۔ اور ایک دعا جو ہے نا وہ ان دنوں میں عزیر بھائی جنگی حالات، خوف کے حالات اور بد امنی والے، آپ چاند نکلنے کی دعا جو ہے، اپنی چھت کے اوپر اپنے بچوں کو صرف رویت حلال کے اوپر نہ رہیں، نہ ان کی کمیٹی پہ رہیں، آپ اپنے بچوں کو اکٹھا کریں، پہلے دن نہیں آتا دوسرے دن دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے چاند کو دیکھیں اور سارے بچوں کو دعا پڑھائیں، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ چار چیزیں پوری دنیا کائنات میں اہم ہے، اے اللہ اس مہینے کو، اس ہفتے کو ہمارے لیے امن والا بنا دے، ہمارے لیے ایمان والا بنا دے، ہمارے لیے سلام والا بنا دے اور ہمارے لیے سلامتی والا۔ ایک دعا مہینے میں صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ آپ مسلمان ایک دفعہ اندازہ کر کے دیکھیں کہ رمضان کا چاند یا عید کے چاند کے علاوہ آپ کتنے چاند دیکھتے ہیں؟ کوئی بندہ چاند دیکھنے کی سنت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے اور اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے جو دعا کی، ربی جعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر مکہ کو، اس شہر کو سب سے پہلے امن والا بنا دے۔ جس جگہ پہ گھر میں امن نہیں ہے
اس میں ایمان بھی نہیں رہتا اور اس میں سلام اور سلامتی بھی نہیں رہتی. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ نے ایک بستی کا ذکر کیا, وہ بستی امن والی بھی تھی, بستی معیشت والی بھی تھی اور بستی بڑی سکون والی تھی, لیکن فکافرت بانعم اللہ, اللہ کی ناشکری سے امن بھی جاتا ہے اور ایمان بھی جاتا ہے. قاری صاحب, لوگ اب سوشل میڈیا پر بڑی خوفناک فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں, اب دھماکوں کی بھی ہو رہی ہیں, اور جس طرح سے میزائلز فائر ہو رہے ہیں, جو بھی حملے چل رہے ہیں, جنگ چل رہی ہے, اس میں لوگ بہت بے چین محسوس کرتے ہیں. اس بے چینی کے لیے کوئی دعا, کوئی وظیفہ؟ ایسے عالم میں فرد کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے جو دعائے قنوت ہے, جب بھی دشمن کا اور کسی قسم کا خوف آتا تو اللہ کے رسول دعائے قنوت نازلہ اسے کہتے ہیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین. یہ دعا زبردست. اللہم اہزمہم وزلزلہم, اللہم اہزمہم وزلزلہم. یا اللہ مومنوں کو معاف کر دے, مومنوں کو آپس میں اتفاق دے دے, مومنوں کو سکون دے دے, دشمنوں کو تباہ کر دے, ان کی معیشت کو تباہ کر دے, ان کے کٹھ کو تباہ کر دے, ان کے اوپر نیچے زلزلے پیدا کر دے, ان کو خوف سے بھر دے. یہ اللہ کے رسول کی کتنی بد دعا ہے. اور ساتھ فرمایا ایسا عذاب ان کے اوپر مسلط کر کہ جس کو کوئی دنیا کی طاقت ٹال نہ سکتی ہو, کوئی طاقت ٹال نہ سکتی ہو. یہ دعا میرا خیال ہے مسلمان کو کم از کم روزانہ ایک دفعہ تو لازمی پڑھنا چاہیے, تاکہ ملک بھی محفوظ رہے اور ملک اور جن کو اپنی معیشتوں پر ناز ہے ان کا بھی بندوبست ہو جائے, ان کے بندوبست ہو جانا ہے. آپ یہ دعا اجتماعی طور پہ کر لیں, قنوت نازلہ انشاءاللہ اللہ رحمت فرما دے گا. بہت شکریہ قاری صاحب.